بڑی جماعت نے لکھا ہے یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تھا کہ بغیر کسی احسان کے، ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے پھر سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے، ذرا انداز دیکھیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ دی آغوش رحمت۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، 4 سال کے تھے تو والدہ چلی گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے۔ تو ہم نے آپ کو اپنے آغوش کرم میں جگہ، ہم نے آپ کو در یتیم بنایا، ہر جگہ پہ رب نے آپ کے لیے اسباب بنائے، آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی عطا کی، پھر وہ راہ بھی عطا کی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو محبوب پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، قناعت دے دی ہے، بے نیاز کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو نہ جھڑکیے، جو آتا جائے لے کے جاتا جائے۔ اس لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا کچھ حضور سے سنا ہے، لفظ لا نہیں سنا، نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا۔ حضور نے کسی سائل کو جھڑکا، بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، آپ نے کندھے مبارک پہ رکھی تھی، تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردن مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے، اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے، میں مانگنے والا ہوں، میں سائل ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو اس نے مانگا کس طرح؟ چادر کھینچ کے، گلے میں نشان ڈال کے، حضور کچھ دیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے چادر کھینچی ہے پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ پھر میرے رسول نے چرچے کیے، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ فرمایا سارے دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی پر میں فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا، اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا، پر میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ پھر حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ اس سے آگے پھر سورہ علم نشرح، فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار نہیں دیے؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کو بوجھل کر دیا تھا، آپ کی پیٹھ مبارک کو، جو بہت زیادہ بوجھ تھے تبلیغ کے اور یہ اتنے کام، ان سب میں ہم نے آپ کی مدد نہیں کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ایک مشکل دے کے دو آسانیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ آگے سورہ والتین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے کہا کہ انسان تجھے بڑا ہی سونا بنایا، احسن تک بہترین اعتدال پر، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔
پیدا بھی بڑا خوبصورت کیا ہے، بڑا شانوں والا کیا ہے، لیکن اگر یہ گناہ کرے، اگر یہ انسانیت کے اصول ہی بھول جائے، تو پھر اگر یہ لٹایا جاتا ہے تو پھر اسفل السافلین پہ لٹایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اعلیٰ کام کرے تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر سب سے زیادہ عزت بھی اسی انسان کی ہے۔ اور اگر یہ کفر کرے، نفاق کرے، ظلم کرے، تو پھر ایک جگہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بنایا تو بڑا پیارا تھا، لیکن پیارا بن کے بھی تو رہنا چاہیے تھا نا۔ اس نے خود اسفل سافلین کا رستہ کیوں اختیار کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فرمایا ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ سورہ مبارک ہے جو سب سے پہلے غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں علم کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم سے انسان کا شغف ہونا چاہیے۔ وہ پہلی آیت قرآن مجید کی پہلی سورت جو آئی تو اس نے بات علم کی تو سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں، باتیں کرنے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ آگے سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ایک رات ہے اور بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، رزق بانٹتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، کرم بانٹتے ہیں، ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں زیادہ تر بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے، آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں آخری 10 دنوں میں، تو کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ پر اتنا غور کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اعتکاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش قرار دیا کہ شب قدر کو تلاش کرو، وہ رات اگر تمہیں مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل، اسے ڈھونڈو، جو اسے پا گیا وہ بڑی مراد کو پہنچ گیا۔ پھر اس سے آگے سورہ بینہ ہے، اس صورت میں بھی مختلف مضامین کے ساتھ ایک بات آخر میں جو بیان کی گئی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، فرمایا یہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں، کفر کرنے والے ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور پیچھے جو سورۃ 3 میں ذکر آ رہا تھا، اس آیت نے اس کی مزید تفسیر کر دی، فرمایا جو مشرک ہو جائے، انسانیت کے اصول بھول جائے، جو کفر کرے، ظلم کرے، وہ ساری مخلوق سے بدتر، اور جو نیک کام کرے، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرے، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کی جزا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، عدن تجری من تحتها الانہار، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الزلزال ہے،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب زمین تھر تھرا جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین شدت کے ساتھ کانپے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینکے گی، وقال الانسان ما لہا، تو انسان کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا بنا۔ اس کا تو خیال تھا نا کہ ابھی بڑا دور ہے یہ رستہ، لیکن یہ کیا بنا، یہ سوچے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز پلٹ کے آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ لوگ آئیں گے اور انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا نام آیا اعمال پڑا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر ملے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس سے آگے سورۃ العادیات ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھا کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ اس وقت کو تو یاد رکھ، قبروں سے بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا، اور جو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ آگے پھر سورۃ القاریہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہی تذکرہ ارشاد فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند مسرت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، واما من خفت موازینہ، تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر آگے سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں کا منہ دیکھ لیتا ہے، یعنی مرتے دم تک کمائی کرتا رہتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے لیکن یہ بات کو سمجھتا ہے نہیں۔ اور آخر میں فرمایا اسی صورت میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں، قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہیں پوچھنا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر وقت نئی سے نئی چیز طلب کرنے کی دوڑ میں ہی لگے نہیں رہنا چاہیے، پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آگے سورہ عصر ہے، اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا، فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا گیا، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا نیک اعمال کرو، تیسرا پھر حق بات کی تبلیغ کرو، یعنی دین کی اشاعت میں حصہ لو، اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی، تو اس مشکل پر صبر کرو۔ تو یہ سورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ آگے پھر سورۃ الہمزہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال گن گن کے رکھنے والے اور جمع کرنے والے لوگوں کی برائی بیان کی ہے۔